الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم۔ سورۃ المائدہ کی 3 آیات، آیت نمبر 106 سے آیت نمبر 108 تک تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وصیت اور گواہی کے اعتبار سے مسائل کو بیان کیا ہے۔ اگرچہ یہ مسائل دونوں وصیت کے متعلق بھی اور گواہی کے متعلق بھی سورہ بقرہ کے 39ویں رکوع میں تفصیل کے ساتھ آ چکے ہیں، یہاں پر ان 3 آیات کریمہ میں جو مسائل بیان ہوئے وصیت اور گواہی کے، ان کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ یا اس کا شان نزول، اس کا پس منظر، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر ہم ان آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھیں گے، ورنہ ان کا ترجمہ فوری طور پہ شاید سمجھ میں نہیں آ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کافروں نے انہیں بدنام کرنے کے لیے ان کے حوالے سے من گڑت قصے اور کہانیاں وضع کر رکھی ہیں، اور آپ جانتے ہوں گے یا آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے یہ چیزیں پڑھ بھی رکھی ہوں گی کہ کچھ عرصہ پہلے تک بہت زیادہ مشہور کہانیاں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی، اور اس کو لوگ کہا کرتے تھے امرو عیار اور ٹارزن، امرو عیار اور فلان، امرو عیار اور 40 چور، مطلب اس طرح کا ہوتا۔ الیاذ باللہ، یہ جو بدبختی ہے ان لوگوں کی کہ جو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عیار اور مکار اور اس طرح چال باز ٹھہراتے ہیں۔ اس کی اپنی ایک داستان انہوں نے وضع کر رکھی ہے، اور اسی کی نسبت سے پھر کسی بھی عیار اور مکار کو وہ الیاذ باللہ امر و عیار کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کے ایک غلام تھے جنہیں انہوں نے آزاد کر دیا تھا، جس کو کہتے ہیں ہم آزاد کردہ غلام۔ ان کا نام تھا بدیل بن ورقا سہمی، بدیل بن ورقا سہمی۔ ملک شام کی طرف رخت سفر باندھا حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی تھے۔
جب یہ چلے تو ان کے ساتھی بننے والوں میں سے دو ایسے لوگ بھی تھے جو مذہب کے اعتبار سے مسلمان نہیں تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تمیم داری اور دوسرے کا نام عدی تھا۔ تمیم داری بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بنے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ عیسائی تھے۔ دونوں مذہب کے اعتبار سے غیر مسلم تھے اور یہ ساتھی بن گئے حضرت بدیل کے، جو کہ صحابی رسول تھے۔ سفر اکٹھا ہوا، ایسا اتفاق ہوا کہ ایک مقام پر حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے، اور بیماری اس حد تک ان پر غالب آ گئی کہ اب انہیں ایسا اندیشہ ہوا کہ شاید میں جانبر نہ ہو سکوں۔ لہٰذا انہوں نے فوری طور پر پہلا کام یہ کیا کہ اپنے پاس موجود پورے سامان کی ایک لسٹ تیار کی، اور وہ لسٹ بنا کر کے سامان ہی کے اندر کسی چیز میں چھپا دی، اور پھر اس سامان کو بند کر دیا، اور بند کر کے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے یہ کہنے لگے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں صحت یاب نہ ہو سکوں اور اسی حالت میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ اگر ایسا ہو گیا، میرا انتقال ہو گیا، تو میرا یہ سامان تمہارے پاس امانت ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرا یہ سامان میرے ورثاء تک پہنچا دینا۔ چونکہ وہ جانتے تھے بہت محدود تھوڑی آبادی تھی، تو علاقے کو جاننا، محلے کو جاننا، پھر فرد تک پہنچ جانا، اس کے گھر تک پہنچ جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یوں تو یہ تمیم داری اور عدی دونوں جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن وصیت کو سن کر کے انہوں نے اس کو قبول کر لیا کہ ہم آپ کی وصیت پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ لوگ چلے آئے سامان لے کر کے ورثاء کے پاس۔ جب یہ ورثاء کے پاس پہنچے، ورثاء نے سامان کھولا، چیک کیا، بہت ساری چیزیں ان کو نظر آئیں، یہی چیز، یہ سامان ان کا ہے۔ چلتے چلتے ایک رقعہ ملا جو ان کے سامان کی فہرست تھی، اس کو کھولا، اور اس کے ساتھ اب موازنہ کرنا شروع کر دیا سامان کا کہ کون کون سا سامان موجود ہے، کون سا نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ ٹک کرتے رہے۔ ایک پیالہ تھا جو کہ چاندی کا تھا، سونے کا اس پر ورک ہوا تھا، کام ہوا تھا، ہاں جی، اس کی پتیاں شتیاں سونے کی بنی ہوئی تھیں، اور بڑا قیمتی وہ پیالہ تھا۔ 1000 دینار کا وہ سونا اپنا پیالہ تھا تقریباً۔ تو گھر والوں نے دیکھا کہ وہ پیالہ نہیں ہے، باقی سب کچھ موجود ہے، تو انہوں نے مقدمہ پیش کیا۔ پہلے تو ان سے پوچھا، دونوں سے، عدی اور تمیم داری سے، کہ ہمارے سامان میں ہمارے مرحوم کا پیالہ چاندی کا موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمیں کچھ خبر نہیں۔ کہا اچھا یہ بتلاؤ، اچھا یہ سوال کرنے سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہمارے مرحوم نے اس سامان کو تمہارے سپرد کرنے کے بعد کسی چیز کو بیچا تو نہیں؟ کہا نہیں بیچا۔ کوئی چیز استعمال تو نہیں کی؟ نہیں کی۔ کوئی چیز ہبہ کسی کو تو نہیں کی؟ نہیں کی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس میں ایک چیز کم ہے، اس میں ایک چیز کم ہے۔ کہا جی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی خبر ہے، جیسا سامان تھا ہم نے آپ کے سپرد کر دیا، اب وہ جانے اور آپ کا سامان جانے، ہمیں نہیں معلوم۔ مقدمہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب توجہ کیجیے گا، مدعی کون ہے؟ ورثاء۔ مدعی کون ہے؟ مدعا علیہ کون ہے؟ وہ دو لوگ۔ اصول شریعت کا یہ ہے کہ جب کوئی مقدمہ آئے گا، مدعی کا کام ہے گواہ پیش کرے۔ گواہ، اگر مدعی گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر مدعا علیہ کا کام یہ کہ وہ قسم اٹھائے۔ اب یہاں پر مدعی جو تھے ورثاء، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا سوائے فہرست کے، گواہ تو نہیں ہے نا وہ۔ اب گواہ نہیں ہے تو لا محالہ قسم بنتی ہے کن پر؟ مدعا علیہ پر۔ اللہ کے رسول نے ان کو پوچھا، انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ ان کے حق میں دے دیا کہ ٹھیک ہے تم بری ہو، تم جاؤ، ہاں تمہارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بنتا، تو چلے گئے۔ کچھ دن گزرے کہ ان ورثاء میں سے کوئی قریب ترین وارث مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا،
وہاں دیکھا تو ایک سنار کے پاس، زرگر کے پاس وہ پیالہ تھا جو ان کے مرحوم کا تھا۔ اس نے زرگر سے پوچھا کہ یہ پیالہ تمہارے پاس کیسے؟ کہا کہ 2 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک کا نام عادی، دوسرے کا نام تمیم، جانتا ہوں میں ان کو اچھی طرح، وہ میرے دوست بھی ہیں، میرے جاننے والے ہیں، آئے تھے میرے پاس، یہ پیالہ مجھے فروخت کر کے چلے گئے، میں نے ان سے لیا ہے۔ اب یہ وارث آیا اپنے دیگر ورثاء کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر کے مقدمہ دربار رسالت میں، حضور علیہ السلام کے سامنے مقدمہ آیا، آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو بلایا، بلا کر کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم نے تو خریدا تھا۔ پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ کوئی چیز یعنی اس سامان کے تیار کرنے کے بعد نہ تو کوئی چیز بیچی گئی، نہ ہبہ کی گئی، نہ استعمال ہوئی۔ اب کہتے ہیں ہم نے ان سے خرید لیا تھا، چونکہ خریدتے وقت ہمارے پاس گواہ کوئی نہ تھے، اس لیے ہم نے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ ان کا ایک پیالہ ہم نے خریدا تھا، چونکہ گواہ نہیں تھے۔ تو اگر ہمارے پاس ورثاء ہم سے مطالبہ کر دیتے کہ آپ نے خریدا تو خریدنے پر گواہ کون ہے، تو ہم تو گواہ نہ پیش کر سکتے، اس لیے ہم نے معاملے کو بالکل چھپا دیا، ہم نے اس کو ظاہر ہی نہیں کیا، ہم نے جو کچھ تھا اس کو ظاہر کر دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مدعی کون ہے؟ اب مدعی ہیں وہ 2، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے خرید رکھا تھا، خرید کر کے آگے بیچا، ایسے ہی اب مدعی ہوئے وہ، گواہ کون اپنا مدعا علیہ کون ہے؟ ورثاء۔ تو اب مدعی پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اگر گواہ وہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر مدعا علیہ پر لازم ہے کہ وہ قسم اٹھائے۔ مدعا علیہ جو ورثاء تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، تو ان ورثاء میں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم اٹھا کر کے کہا کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ان کی بنیاد دیکھیے گواہ جو ہوتا ہے، یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیجیے گا، گواہ کی ذمہ داری گواہی کی یہ ہے کہ وہ اس چیز پر گواہی دے گا جس کا اس نے مشاہدہ کیا ہے، اپنے علم کی بنیاد پہ گواہی نہیں دے گا، مشاہدے کی بنیاد پہ گواہی دے گا۔ اور قسم آدمی اٹھاتا ہے کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ قسم میں مشاہدہ نہیں ہوتا، قسم میں کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ اب وہ جو ورثاء تھے، ان ورثاء نے قسم اٹھانی تھی اور قسم وہ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ ان کا علم بتلاتا تھا کہ ساری ہر فہرست میں سے ہر چیز موجود، یہ پیالہ موجود نہیں، اور پیالہ موجود نہ ہونے کے متعلق انہوں نے پہلے سوال کر دیے تھے، ہبہ تو نہیں کیا، بیچا تو نہیں، استعمال تو نہیں کیا، کہیں کسی کو یہ سارے معاملات انہوں نے سوالن کر دیے تھے، گویا ان کا علم مضبوط ہو گیا کہ یہ پیالہ اسی میں تھا، یہ آدمی جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر قرینہ اس پر یہ تھا کہ پہلے انہوں نے اس کا اظہار ہی نہیں کیا۔ اب جب پکڑے گئے بازار میں سنار کے پاس وہ پیالہ پکڑا گیا، تو اب کیا کہتے ہیں کہ ہم نے خریدا تھا، معلوم یہ ہوا کہ یہ اپنے بیانات میں جھوٹے، اس لیے انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر قسم اٹھائی کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی ساری تہ تک جانے کے بعد فیصلہ یہ فرمایا کہ ہاں یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور انہوں نے پیالے کے ساتھ یہ معاملہ و برتاؤ کیا ہے، چھپا کر کے اس کو فروخت کیا۔ جب اللہ کے رسول نے واضح کر دیا تو انہیں بھی اب بات واضح ہو گئی، انہوں نے اظہار کر دیا کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم سے یہ کوتاہی ہوئی، ہم لالچ میں آ گئے تھے اور ہم نے یہ کیا۔ اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں جو بیان کیا، واقعہ ختم ہو گیا، یہاں بیان کیا کیا گیا؟ بیان یہ کیا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی آدمی سفر پر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سامان کے حوالے سے کسی کو وصیت کر جائے، اور جب وصیت کرنے لگے تو پھر 2 گواہ مقرر کر لے، اور وہ جو وصیت کنندہ ہیں جن کو وصیت کی گئی ہے انہیں چاہیے کہ وہ سچی گواہی دیں، سچی اگر ان کی گواہی جھوٹی ہو تو دوسرے لوگ اپنے علم کی بنیاد پر سچی قسم اٹھا کر کے سچی قسم اٹھا کر کے وہ جو ہے وہ حلف اٹھا کر کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو پہلی گواہی دی گئی ہے یہ گواہی درست نہیں، یعنی وہ گواہی کو رد کر سکتے ہیں، گواہی کو، یہ سارا
بیان یہاں پر ہوا. دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت. مومنو جب تم میں سے کسی کی موت موجود ہو یعنی موت کا وقت آ جائے تو شہادت یعنی گواہی کا نصاب شریعت کا یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے 2 شخصوں کو گواہ کر لو. یہ یہاں پر مسئلہ سمجھ لیجیے. نمبر 1 گواہی میں ہم نے پہلے پڑھا کہ گواہی میں معتبر بات یہ ہے کہ 2 مرد ہونے چاہیے اور مسلمان ہونے چاہیے، پہلی بات یہ. اور اگر 2 مرد گواہی کے لیے نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ تو ہے حالت حضر میں، قیام کی حالت میں. لیکن اگر سفر کی حالت ہو تو پھر اس وقت مسلمان گواہوں کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ غیر مذہب بھی یعنی دوسرے مذہب کے لوگ بھی گواہ بن سکتے ہیں. گواہ اس لیے کہ سفر میں انسان مجبور ہوتا ہے، وہاں افراد کی قلت ہوتی ہے، جان پہچان اور اعتبار کا بہت کمی ہوتی ہے. حضر میں تو اعتبار بہت سارے لوگوں پر ہو سکتا ہے، لیکن آپ سفر میں اعتبار بہت کم لوگوں پر کرتے ہیں. اس لیے وہاں ہو سکتا ہے آپ کو مسلمان نہ ملیں تو کسی غیر مسلم کو بھی آپ لیکن با اعتبار ہو، کیا ہو اعتبار ہو اس پر، ایسے آدمیوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں گواہ بنا سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ جو گواہ ہیں یہ گواہ تو یہاں پر مطلقاً یہ کہا گیا ذوا عدل منکم، یہاں پر شرط نہیں لگائی گئی کس کی، مردوں کی یا عورتوں کی. لیکن قرین قیاس بات یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ ترجیحاً مرد ہی کی بات کی جا رہی ہے، عورت کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ عمومی طور پر سفر میں مردوں کا ہی قافلہ جاتا ہے، عورتوں کا سفر تجارت یا اس طرح کا سفر جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی تو ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں محرم اور مرد موجود ہوتے ہیں. چلیے جی. تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین. یہ اب گواہی لینے اور قسم لینے کا یعنی مقدمہ کہ سننے اور مقدمہ کے فیصلہ کرنے کا طریقہ یہاں پر بتایا گیا. وہ کیا فرمایا کہ اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو، اب یہ مقدمہ کا فیصلہ کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں گواہ تو مقرر ہو گئے، لیکن اب اگر گواہوں کی گواہی پر تمہیں شک پڑ گیا، جیسا کہ یہاں پر جو مرحوم کے ورثاء تھے انہیں شک پڑا، تو فرمایا کہ اگر تمہیں شک پڑ جائے تو ان کو نماز کے بعد روکے رکھو. نماز کے بعد یہاں نماز سے مراد عصر کی نماز میں بھی وجہ بتاتا ہوں. ان کو نماز کے بعد روک لو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں، یعنی دونوں گواہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، کو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. یا 2 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ نماز کے بعد ان گواہوں کو روک لو، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کون سی ہے. پھر طریقہ کار، یہاں نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، زیادہ مفسرین کی رائے یہی. اور عصر کی نماز کا وقت اس لیے مقرر کیا گیا کہ بڑا بابرکت وقت ہے، بڑا، اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی بابرکت وقت ہے، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، اور خاص طور پر یہ نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت لوگ اپنے کام کاج اور دوسرے معاملات میں مصروف ہو کر کے اللہ کی رحمت کو لوٹنے سے اور رحمت کو سمیٹنے سے محروم رہ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے عصر کی نماز کو فوت کر دیا اس نے گویا کہ اس کا سب کچھ ہلاک ہو گیا، وہ تہی دامن رہ گیا، خالی ہاتھ رہ گیا، اس کی جان مال، اس کی اولاد، اس کے یعنی سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ اکیلا رہ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کو صلاۃ الوسطیٰ بھی کہا گیا ہے، بڑی بابرکت نماز ہے. حضور علیہ السلام نے اس کے اہتمام کا بھی حکم دیا ہے، اس لیے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد روک لو. عصر کی نماز ایک بات. اب دوسری بات یہ کہ نماز کے بعد کیوں روکو جناب؟
عام اوقات میں کیوں نہیں فیصلہ کیا جا سکتا؟ اس کا جواب یہ کہ فیصلہ تو عام حالات میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز عصر ہو اور اس کے بعد روکنا ہو، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے عصر کا وقت چونکہ بابرکت ہوتا ہے اور نماز چونکہ مسجد میں باجماعت ہوتی ہے، لوگوں کا ازدحام بھی ہوتا ہے اور مسجد کے اندر خدا خوفی بھی ہوتی ہے، اللہ کا ایک ڈر بھی ہوتا ہے۔ عبادت خانے جو ہوتے ہیں اس میں عام طور پر لوگ جب قسم اٹھاتے ہیں تو ایک پورے اس وثوق کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور ڈر بھی ان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ان سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر کے یہ حکم دیا گیا کہ مسجد کے اندر نماز عصر کے بعد ان گواہوں کو روکو اور لوگوں کی موجودگی میں ان کی گواہی کو ان سے متعلق پوچھو، قسم دے کر کے پوچھو کہ تم نے جو گواہی دی ہے تمہاری گواہی سچی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں سچی، تو جن لوگوں کو شک ہوا ہے اب وہ اپنے شک کا اظہار کر کے قسم کھائیں۔ وہ شک کا اظہار کر کے کیا کریں؟ یعنی وہ اپنے شک کو محض شک کی بنیاد پہ نہ بیان کریں، بلکہ ان کا شک یقین کے درجے میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے قسم کھانی ہے، انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر قسم کھانی ہے، وہ قسم کھائیں گے۔ اب جب یہ قسم کھا گئے، اب جب یہ قسم کھا گئے اور ان کا کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا تو پھر یقیناً مسجد کے اندر اور متبرک وقت میں اور بڑی بابرکت مجلس میں جب انہوں نے قسم کھا لی تو ان کی قسم کا پھر اعتبار کیا جائے گا، جیسا کہ ان کی قسموں کا اعتبار کیا گیا عادی اور تمیم داری کا کہ انہوں نے گواہی دی، گواہی دینے کے بعد جب ان پر شک ہوا تو پھر انہوں نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے، اپنے اوپر پیدا ہونے والے شک کو دور کرنے کے لیے، چونکہ اب مدعے بن گئے تھے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جناب ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس سامان کے سوا اور کوئی سامان نہیں تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب تم قسم کھاؤ تو پھر قسم کھانے میں بھی اس بات کا خیال ضرور رکھنا کہ اللہ کے نام کی قسم کھا رہے ہو، کسی قسم کا جھوٹ مت بولنا، جھوٹ بولو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ یہی بات یہاں پر کہ تم کہو کہ اگر ہم جھوٹی قسم کھائیں تو ہم گناہگار ہوں گے۔ اب فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے، یہ جھوٹی قسم کھائی ہے، تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہتا ان میں سے ان کی جگہ دو گواہ کھڑے ہو جائیں۔ جن کا حق مارنا چاہ کن کا حق مارنا چاہ؟ قرصاء کا۔ اب قرصاء کی طرف سے دو آدمی کھڑے ہو جائیں جو میت سے قرابت قرینہ رکھتے ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو قرابت داری بھی رکھتے ہوں اور رشتہ دار بھی ہوں، اگرچہ وہ رشتہ دار وارث نہ ہوں، یعنی رشتہ ایسا ہو کہ وراثت والا رشتہ نہ ہو، اب وہ قسم کھائیں گے، پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے، یعنی اپنے بارے میں یہ کہیں کہ ہم ان سے سچی قسم کھا رہے ہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ، اچھا آگے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ہم زیادتی کریں گے تو ہم بے انصاف ہو جائیں گے۔ بس ہماری یعنی ہم کوئی ظلم زیادتی نہ ان کی طرف زیادتی کرنا، نہ ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ ہماری رشتہ داری ہے لیکن ہم رشتہ داری کے باوجود ظلم نہیں کرنے والے، ظلم کرنے والے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ہم نے کوئی ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں، یہ پیچھے گزر چکا۔ اس طریقے سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح شہادت دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کی جائیں گی۔ یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کا تعلق پہلے والی بات سے کہ اگر یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو پہلے والے لوگ کبھی جھوٹ نہ بولیں گے، پہلے والے لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ اگر ہم جھوٹ بول لیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری قسم کو رد کرنے کے لیے ایک نئی قسم آ جائے۔ واللہ لا، اچھا، واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اس کے حکموں کو گوش ہوش سے سنو، یعنی پوری توجہ سے سنو۔ اللہ اکبر۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت، کیا مطلب یہ کہ ہدایت اسے ملتی ہے جو منزل کی طرف پہنچنا چاہتا ہو، منزل یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہو، جس کی نیت اچھی ہو، جس کی نیت اچھی نہ ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔